بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پنجاب کے منسٹر ملک محمد احمد خان انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں کیں جو کہ بہت ساری سیاسی ہیں، پی ٹی آئی سے متعلق ہیں، ان کے خلاف الزامات ہیں۔ تو الزامات وغیرہ بہت ساری چیزیں تو ان کا جواب پی ٹی آئی ہی دے گی، ٹھیک درست ہیں یا غلط ہیں۔ لیکن ایک اینالسٹ کی حیثیت سے میں چند ایک باتوں کی وضاحت کروں گا، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک ایماندارانہ تجزیہ کیا جائے تاکہ پاکستان کے عوام میں اویئرنیس بڑھے۔ بالآخر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام کی بہتری ہو، ان کی سوجھ بوجھ میں اضافہ ہو اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلے کر سکیں، صحیح لیڈر چن سکیں، اور حالات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو رونما ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے واقعات، ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کے بجائے وہ حقائق کو جان سکیں۔ لہذا اس پریس کانفرنس کا ذکر تبھی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی بیرونی سازش کا شکار نہیں، یعنی پاکستان کو کسی بھی باہر کی سازش کا کوئی خدشہ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ زیادہ تر پی ٹی آئی ہی اس کا چرچہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی بار بار بول رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو حکومت سے نکال دیا گیا، وہ حکومت سے نکل گئے اور اب وہ کنسپریسی کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی حکومت کو ایک اندرونی سازش کا خطرہ ہے، اور یہ جو سازش ہے یہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے کی جا رہی ہے، ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عمران خان پاور میں تھے تو اس وقت وہ افواج پاکستان کی دن رات تعریف کرتے تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی بھی تعریف کرتے تھے، اور روزانہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ ان کی حکومت کو دوام دینے میں، چلتا رکھنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، پہلی بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اگر حکومت کو مدد کرے تو جہاں تک اس کی آئینی ذمہ داری ہیں اس کے اندر اندر تو اس کو کرنی چاہیے، وہ اس کی ذمہ داری بھی ہے اور کوئی احسان بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حکومت یہ توقع کرے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو سیاسی معاملات میں مدد دے تو وہ میرا خیال ہے کہ حکومت کی توقعات بھی درست نہیں، زیادتی ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ایسی مدد کرے تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ایک پیج کا تعلق، وہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب آپ کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے اور اچھے تعلق ہوں گے تو آپ کو تعاون ملے گا، اور آپ کی سوچ چونکہ مشاورت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ مشاورت کرتے ہیں مختلف معاملات پہ، سیکورٹیز کے ایشوز پہ، ٹیررزم کے ایشو پہ، فارن پالیسی ایشوز پہ، تو نیچرلی وہ جب کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ ایک پیج پہ ہیں۔ سو اس میں کوئی ایسی برائی نہیں، لیکن ایک برائی ضرور ہے کہ یہ اس چیز کا بار بار ذکر کرنا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم ایک پیج پہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ آپ اندرونی طور پہ اپنے تمام ادارے جو متعلقہ ہیں کسی بھی معاملے میں، ان سے مشاورت کر کے، ان سے ایک چیز طے کر کے کنسنسس کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں تو ایک ہی پیج ہوتا ہے۔ یہ خان صاحب کی غلطی تھی کہ وہ روزانہ ایک پیج کا ذکر کرتے تھے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افواج پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے، سیاست میں دخل اندازی کیے بغیر، وہ جو بھی ریاست کے ساتھ تعاون کرتے تھے اور ایک پیج پہ ہوتے تھے، وہ
بالکل درست تھا اور اس کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ذمہ داری ہے۔ یہ ایک پیج پہ ہونا میاں نواز شریف کے وقت میں بھی تھا، لیکن وہاں خرابی یہ تھی کہ میاں نواز شریف لگاتار افواج پاکستان کے خلاف سازش کرتے تھے۔ اس کینے کی وجہ سے جو ان کو مشرف نے نکالا اور اس کے بعد ان کے دل میں جمع ہوا، وہ افواج پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہرزہ سرائی یا کوئی ایسی بات، ایسا کام کرتے تھے جس سے کہ معاملات بگڑتے تھے۔ لیکن اس کا یہ کہنا کہ ایک پیج پہ نہیں تھے وہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آج دن تک کوئی ایسا کام نہیں سنا۔ میں نے بڑی دفعہ سوال کیا پی ایم ایل این کو لوگوں سے کہ مجھے ایک وہ چیز بتائیں جو میاں صاحب کرنا چاہتے تھے اپنے دور میں اور افواج پاکستان نے نہیں کرنے دی یا اس کے اوپر بڑا شور مچایا۔ تمام وہ چیزیں جو ان کی آئینی اختیار میں تھیں میاں صاحب وہ کرتے رہے اور افواج پاکستان کی طرف سے اس میں پورا تعاون رہا۔ اس میں میاں صاحب اس کو ایک پیج کہہ لیں یا نہ کہیں یہ ان کی مرضی، لیکن آئینی معاملات میں اس حد تک 100% ایک پیج پہ تھے۔ اس میں کراچی کا آپریشن ہو، اس میں فاٹا کے آپریشنز ہوں، یا اس میں فاٹا کو KPK میں ضم کرنے کا مسئلہ ہو، بہت سارے ایشوز اس زمانے میں ہوئے، ایک پیج پہ تھے۔ اس وجہ سے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ اندرونی سازش عمران خان کر رہے ہیں، عمران خان کو سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پاکستان کے عوام جوک تر جوک اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اگر پاکستان کے 80-90% عوام اس کے پیچھے کھڑے ہیں تو سازش کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس کے بازو ہیں۔ تو جس شخص کو اتنی بڑی عوامی حمایت حاصل ہو وہ سازش کرے گا۔ ملک صاحب، ملک محمد احمد خان، جو کہ بڑے وزادار آدمی ہیں اور بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں اور عموماً ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، درست بات کرتے ہیں، میرے خیال ہے ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس میں سازش وغیرہ کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس وقت سازش کرتے ہیں جس طرح کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی PDM کے پاس، اور 12 جماعتوں نے مل کے صرف ایک چیز کے اوپر کہ جناب عمران خان مشترکہ دشمن ہے، کیونکہ وہ کرپشن کے خلاف تھا اور یہ سارے کرپشن میں ملوث تھے، تو ایک ہو گیا اکٹھے ہو گئے، ورنہ تو ان کی آپس میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں۔ یہاں سازش ہوئی، سازش کے تحت PDM بنی، اور پھر سازش کے تحت ہی MPs MNAs وغیرہ کی خرید و فروخت ہوئی، سازش کے تحت ہی سندھ ہاؤس اور ادھر ادھر ان کو چھپایا گیا، اور سازش کے تحت ہی وہ جو باہر سے سائفر آیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ باہر کی قوت جو ہے اس کی دخل اندازی بھی ہے اور ملوث ہونے کا بھی ہے، یا اس کے مورے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے سازش بیرونی تو نظر آتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی جو آرمی ہے وہ نیوٹرل ہوئی یا وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اصل رول پہ آئی تو اس کے بعد سے عمران خان نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا افواج کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ افواج پاکستان کو برا بھلا کہنا نہیں چاہیے۔ سب کو چاہیے کہ افواج پاکستان کو ایک ادارے کی حیثیت سے اس کو متنازع نہ کریں، سیاست میں مت گھسیٹیں، لیکن جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے برا بھلا کہا۔ مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے بار بار کہا تھا کہ ہماری فوج طاقتور ہے، ہمیں اس پہ خوشی ہے اور ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی، اور کسی کو بھی افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑا واضح میسیج تھا۔ بہت کچھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں PTI کے ساتھ، لیکن انہوں نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کہ افواج پاکستان کی بے توقیری ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری ویڈیوز وغیرہ آڈیوز لیک کی جاتی ہیں، ہمارے کمرے بک کیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات باہر نہیں کریں گے جس سے کہ افواج پاکستان کے اوپر حرف آئے۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات غلط کی جا رہی ہے۔ ہاں، عوام یہ جانتے ہیں، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ PMLN کا تھا، جو جب حکومت میں PMLN یا PDM حکومت میں نہیں آئی تھی تو ہر جلسے میں افواج پاکستان کی تذلیل ہوتی تھی۔ مریم کے جلسے میں یہ نعرے لگے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج غدار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو غدار خود افواج پاکستان نے کہا، وہ آج حکومت میں ہیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کے ان کو چیلنج کیا اور ان کے بارے میں فضولیات بولیں،
گوجرانوالے کے جلسے میں اور مختلف جگہوں پہ، اور ہر دفعہ کرتے رہے. وہ تو وہ چھوڑ دیں، یہ افواج ہیں اپنے ملک کے خلاف یہ کرتے رہے. بھارت کو انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کو یہ بھیجنے چاہیے تھے وہاں پہ، جو جا کے تو بامبے میں 162 لوگوں کو مارا ہے. آپ سوچئے ذرا. اور بھارت کے وکیل نے پھر یہی چیز کلبھوشن والے کیس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس نے کوٹ کی. تو یہ تو ملک کے ساتھ وفاداری چھوڑ دیتے ہیں. جب ان کے اپنے مفادات سامنے آتے ہیں تو میاں صاحب بھول بھال جاتے ہیں کہ ملک کے ساتھ وفاداری، فوج کے ساتھ کیا. تو یہ بیٹھے محمد خان صاحب اور ساتھ وہ تارڑ صاحب بیٹھے یہ لیکچر دے رہے ہیں. ان کو جھانکنا چاہیے اپنے اندر، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں. یہ ہیں اس قابل کہ کسی کو تانا دے سکیں؟ جو انہوں نے بے توقیری کی افواج پاکستان کی، وہ ہمارے سینے پہ لکھی ہوئی ہے. ہم دن رات اس پہ پیٹتے رہے. میں بیٹھا ٹیلی ویژن چینلز پہ دفاع کیا کرتا تھا. آج بھی میاں جاوید لطیف کچھ عرصہ پہلے میرے ساتھ بہت اس پہ مٹ بھیڑ ہوئی کہ خود ان کے لوگ آ کے لکنگ کرتے تھے جنرل باجوہ سے ملنے کی کوشش، ان سے ملیں. مجھے پتہ ہے کہ جا کے منتیں شنتیں، اور خاص طور پہ شہباز شریف. لیکن جناب وہ میاں جاوید لطیف وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیٹرنائز کر رہے ہیں فلاں کو، اور یہ کر رہے ہیں، فوج جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. پھر مجھے بتانا پڑا کہ آپ کیا کرتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے، عوام بھول جاتے ہیں. میں اسی لیے یاد دہانی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھ لگ جائے کہ یہ سارے فصلی بٹیرے ہیں، منافق ہیں. جب ان کو مل جاتا ہے اپنا کھانے پینے کو، اپنا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ فوج کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے یہ ہٹتے ہیں تو ان کو فوج سے شکایات ہو جاتی ہیں. پھر یہ نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ، پھر نہ ملک کا مفاد دیکھتے ہیں نہ اپنی قوم کا. تو یہ اندر سے یہ لوگ یہ ہیں. تو جو یہ انہوں نے ابھی کہا وہ باتیں حقیقتاً ساری ان کے اپنے اوپر پوری اترتی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ واحد آدمی ہے جو درست ہے. ہی از دی اونلی مین ہو از گڈ. نو، ہی از ناٹ دی اونلی مین. میں سمجھتا ہوں کہ بھئی عمران خان کو فرشتہ نہیں ہے. مجھے بھی اس کی کئی خامیاں وغیرہ نظر آتی ہیں. جب ہم نے پچھلے 3.5 سال ان کو حکومت میں دیکھا، کئی دفعہ وعدے وہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ جھوٹ بولے، جو وعدے کیے پورے نہیں کیے. کئی جگہوں پہ ہمیں کمزوریاں نظر آتی ہیں کہ ایک آدمی کو آپ نے بزدار کو پیٹرنائز کیا، وہاں پہ کیوں نہیں بدلا بھائی. ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ آگے اپنے بیٹی یا آگے بیٹا یا اس کی اولاد کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ وہ بن جائے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی جائیدادیں جو ہیں وہ برطانیہ میں، امریکہ میں یا ابو دھابی، فرانس وغیرہ میں، بیلجیم میں نہیں ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ یہیں رہے گا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے بہت سارا کچھ اچھا بھی کیا ہے جو آپ اب آ کے اس کو لپیٹ رہے ہیں. جیسے کہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹ تھا، یا اس نے نیب کے قوانین کو سنبھالے رکھا. آپ کو FATF سے باہر نکالنے کے لیے جس طرح محنت کی، کووڈ کا معاملہ جس طرح انہوں نے نپٹایا. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ فلاح و بہبود کے احساس پروگرام ہو، ہیلتھ کارڈ ہو، یا کامیاب جوان ہو، جو بہت کچھ کیا جو آپ لوگوں نے نہیں کیا. تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا، یہ عوام یہ دیکھتے ہیں، یا میں یہ کم از کم اگر میں نے فیصلہ کرنا ہو تو اگر مجھے 2 ایولز نظر آئیں تو آئی ول گو فار دا لیسر ایول. کہ بھئی کمزوریاں خامیاں اس میں بھی ہیں، لیکن بہر صورت یہ قابل قبول کمزوریاں ہیں. اس میں ایسی کمزوری نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل دھتکار دیں. تو یہ آپ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ جناب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا سب سے زیادہ تو آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کیا کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ. آپ نے جہاں جہاں بھی کرپشن ہو سکتی تھی آپ کے لوگوں نے کی ہے. اور پھر آپ یہ کہیں ہمیں کہ آپ ہی سب سے اچھے ہیں. یہ اچھا کوئی نہیں ہے، سب اسی طرح انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں. لیکن ان میں اسی طرح ہے، بعض بگڑے ہوئے انسان ہیں، بعض غلط انسان ہیں، بعض کچھ تھوڑے بہتر انسان ہیں. تو ہم نے تھوڑے بہتر انسان کی طرف دیکھنا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے باہر کی کنسپریسی کا راگ الاپنا شروع کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا بھائی اس میں برائی کیا ہے. سیدھی سی بات ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ جی آپ انکوائری کروائیں.
آپ کمیشن بٹھا دیں تو بٹھا کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں گورنمنٹ لکھتی چٹھی ان کو کہ جناب بٹھائیں کمیشن؟ یہ اگر عمران خان غلط کہتا ہے تو ثابت ہو جائے گی، اس چیز سامنے آ جائے گی۔ آلدو یہ ضروری نہیں ہے کہ کمیشن جو ہے وہ صحیح کام کریں، جس طرح ڈان لیکس کے بارے میں میاں نواز شریف نے اپنا گھر کا بنا دیا تھا کمیشن اور وہ ساری چیزیں گول کر گئے۔ یہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا کچھ ڈال دیا جائے عمران خان پہ، لیکن بہرصورت عوام دیکھ رہے ہیں، کوئی کوشچن تو کرے گا نا ان چیزوں کو، لیکن کمیشن نہیں بنانا، الزام تراشیاں کرنی ہیں۔ پھر انہوں نے آڈیو چلائی جس میں کہ بشرا بی بی کی، ان کے جو عمران خان کی بیگم ہے، ان کا کوئی اپنے ہی ڈاکٹر ارسلان خالد کے ساتھ کوئی گفتگو ہے۔ پہلے تو یہ شرمناک، غیر اخلاقی اور گندہ رجحان جو ہے یہ مریم نواز نے ڈالا۔ یہ جو ویڈیو کھیلنے کا قصہ ہے، ان کو شرم کرنی چاہیے اس غیر اخلاقی کام میں، لوگوں کے بیڈ روم میں اور پتہ نہیں کدھر کدھر گھس کے یہ چیزیں کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ کسی اور ملک میں ہے یہ ڈرامہ؟ اور پھر یہ چیز بڑھتی جائے، کل کو اور پی ایم ایل این کے لوگوں کے بارے میں کوئی نکال کے لے آئے، کوئی اس طرح کی کسی اور جج کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کوئی ایسی ویڈیوز نکال کے لے، کیا بچے گا؟ کیوں ہم اس گندے رستے پہ چلے ہوئے ہیں؟ کوئی شرم حیا نہیں ان لوگوں کو کہ یار یہ بد اخلاقی کا کام ہم نہ کریں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ حکمران ہیں جو جیسے عمران خان تھے یا اس سے پہلے میاں نواز تھے، ان کو بھی خدا خوفی کرنی چاہیے۔ کیوں اپنی بیگمات کو یا اپنی بیٹیوں کو اتنے اختیارات دیتے ہیں کہ وہ میڈیا کو آرڈرز دینا شروع کر دیتے ہیں یا وہ پالیسیز ڈکریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو مریم کو جو رسائی تھی وہ تو کبھی ہوئی نہیں دنیا میں کسی کو، وہ تو سرکاری میٹنگز میں بیٹھتی تھی۔ ڈان لیکس کا قصہ ہوا اسی وجہ سے۔ اور اب یہ میاں اگر ایک پالیسی ہے کہ آپ نے یہ ایسپیکٹ میڈیا میں زیادہ اجاگر کرنا ہے کہ غداری ہے یا کچھ ہے جو اس ویڈیو میں ہے، اللہ بہتر جانتا کہ یہ آڈیو درست ہے یا نہیں ہے، جو ارسلان خالد کے ساتھ گفتگو کی ریلیز کی ہے، یہ پی ٹی آئی والے ہی اس پہ کچھ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ درست بھی ہو تو خان صاحب کو بھی اپنی بیگم کو اتنا اختیار نہیں دینا چاہیے کہ وہ سرکاری پالیسیز اور یہ اس طرح کی چیزیں جو وہ ہینڈل کرتے پھریں۔ یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ریاست کوئی گھر کی کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ بڑا ایک مقدس ایسٹ ہے جو آپ کو ایک خاص امانت کے طور پہ عوام ووٹ دے کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور آپ اس کو اپنی فیملی کا اثاثہ سمجھ لیتے ہیں، جا کے گھر میں جو جی چاہے اس پہ کرتا رہے۔ تو یہ ایک شرمناک طریقہ کار ہے جس سے میرا خیال ہے پاکستانیوں کو اب باز رہنا چاہیے، کیونکہ بہت جگہ سائی ہو چکی۔ پوری دنیا میں نے کہیں یہ تماشا نہیں دیکھا جو یہاں پہ آڈیوز اور ویڈیوز کا چلا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے چیلنج کیا کہ جی ڈیوڈ لو نے جو کہا ہے وہ دیکھیں کس قسم کی یہ سازش ہے، کہ وہ جو سازش کرنے والے لوگ ہیں وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں۔ بھئی وہ خود نہیں کہہ رہے، سازش تو آلریڈی چل نکلی ہوئی تھی۔ سازش یہاں پہ جو اعلیٰ کار ہیں ہمارے وہ کام کر رہے تھے، باہر والے نے تو صرف آگے پھر دھمکی دی، کیونکہ اس نے اگر پیسہ لگایا ہوا تھا، یہ سازش چل رہی تھی۔ یہاں پہ ان کے ڈپلومیٹس وغیرہ لوگوں کو ملا رہے تھے، پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کو ملے، اس میں سے جو نہیں مل سکے، مثلا شندانہ گلزار ہے، اس کو بھی بلایا تھا۔ سازش کے شواہد موجود ہیں۔ آخر میں انہوں نے صرف دھمکی دی کہ دیکھ لو پیسہ لگا ہوا ہے، کامیاب ہونی چاہیے یہ چیز۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے عوام کو صحیح پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہیے، ان کو صحیح بات بتانی چاہیے۔ آپ یہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ جی یہ بڑا لاجیکل ہے، جس نے سازش کی وہ خود سامنے آ گیا۔ بھائی تو سامنے آ گیا تو وہ بڑا ملک ہے، اس کو پتا آپ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، اس لیے آگے وہ کھل کے دھمکی دینی شروع کر دی اس نے۔ جو گراؤنڈ ورک تھا وہ تو ان کے ڈپلومیٹس نے یہاں پہلے سے کیا ہوا تھا، سب کو نظر آتا تھا، پتہ لگ گیا ہوا تھا اس کا کہ فلاں سے ملے ہیں، لاہور میں جا کے مریم نواز سے ملے ہیں، کبھی جا کے حمزہ سے ملے ہیں، کام تو شروع تھا۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ کنسپیریسی نہیں تھی یہ غلط ہے۔ بعد میں ملک صاحب کچھ اس کے کنسپیریسی کے اپنے انگریڈینٹس وغیرہ گنواتے رہے، بتاتے رہے، وہ ان کی اپنی تھیوری اور اپنی کیمیا دانی ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے نقطہ نگاہ سے مکمل طور پہ ایک کنسپیریسی تھی اور یہ ہوئی۔ اس کو جھوٹ ثابت کرنا ہے تو طریقہ کار ایک ہی ہے کہ اس کی بڑی مستند قسم کی عدالتی تحقیق ہو، اور وہ اگر کوئی کمیشن بیٹھے گا بات سامنے آ جائے گی۔ بہرصورت پاکستان کے عوام اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بیرونی سازش
جس میں پاکستانی اعلی کار بکاؤ مال، وہ لوگ جو کہ اپنا ضمیر بیچنے کے لیے سرگرداں تھے، پھر رہے تھے، وہ اس کھیل میں شریک ہوئے، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی۔ لہٰذا ابھی اگر بیٹھ کے ملک صاحب یا کوئی اور یہ کہے کہ کنسپیریسی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جب نو کانفیڈنس موشن وغیرہ چلی تو اس وقت عمران خان جا کے تو پھر جن کو نیوٹرل کہتے ہیں ان سے جا کے مدد کی اپیل کی، ہیلپ مانگی ان سے، اور کہا کہ جی یہ اس کو روکیں۔ ہو سکتا مانگی ہو، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن بہر صورت میرا ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے کہ ہمیں افواج پاکستان کو قطعاً اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے، سیاست میں نہیں گھسانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ڈگنیفائڈ رکھ سکتی ہے، ہمیں بچاتی ہے۔ پریس کانفرنسز کر کے تو جو کیچڑ اچھالنا ہے وہ بالکل اچھالتے رہیں، لیکن احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ کیچڑ آ سکتا ہے، بلکہ کہیں زیادہ کیچڑ آ سکتا ہے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے یہ حقیقت اگر تسلیم کر لی جائے تو ہماری ریاست کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ہم اسی طرح ایک کرائسس سے دوسری کرائسس کی طرف چلتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔